اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد آپ ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں پابندی سے کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات انشاءاللہ اسی چینل پر 9 بجے رات میں لائیو بیان ہوگا، جس کا بہت اہم عنوان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور محمد صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش، بودھ، سکھ، عیسائی، پنجابی، برہمن سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو بہت پیارا بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں رات کے اس بیان کو 9 بجے ضرور لائیو سنیے اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، ان کو بھی بتائیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ممبئی میں دسہرہ ریلی میں ادھو جی ٹھاکرے اور شندے باغی گروپ دونوں میں خوب زبردست ٹھنی ہوئی تھی، اور آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ شندے گروپ نے تو باقاعدہ 10 کروڑ روپئے تو صرف کارے کرتاؤں کو بسوں سے لانے کے لیے خرچ کیا۔ 10 کروڑ، اندازہ لگائے کیا ہوگا اس ملک کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خبریں آ رہی ہے کہ شکتی پردرشن اور طاقت کے مظاہرے میں ادھو ٹھاکرے شندے پر بھاری پڑ گئے۔ شیواجی پارک میں عوام اور شیو سینکوں کا زبردست ازدحام نظر آیا، اور ادھو ٹھاکرے نے امیت شاہ جی سے کہا کہ امیت جی، حکومت گرانے اور شیو سینا کو توڑنے کا کھیل چھوڑیے، ہمت ہے تو پاک مقبوضہ کشمیر فتح کر کے بتائیں۔ زبردست چیلنج کیا، اور میں نے اسپیشل ادھو جی ٹھاکرے کا کل شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بلقیس بانو، گجرات کی بلقیس بانو اور اتراکھنڈ کی انکتا کا بھی معاملہ اٹھایا اور کہا کہ موہن بھاگوت، سوال کیا، موہن بھاگوت مسلمانوں سے اگر سنواد کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، ان کی فکر کر رہے ہو تو بلقیس بانو کا ذکر اپنی زبان سے کرو تو صحیح۔ اور مودی جی، اگر مسلم مہیلاؤں کی اتنی فکر ہے تو اسی گجرات میں بلقیس بانو رہتی ہے جس کے ریپ کرنے والوں کو تمہاری حکومت نے آزاد کیا ہے، کبھی بلقیس بانو کا نام
لیے اپنی زبان پر لائی ہوتے صحیح تو ادھو جی بی جے پی اور پارٹی کے غداروں کو گزشتہ کل انہوں نے جم کر لتاڑا اور امیت شاہ سے یہ بھی کہا، مودی جی سے یہ بھی کہا کہ چین اروناچل اور لداخ میں گھس گیا ہے، جاؤ اس پر قبضہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور بی کے سی گراؤنڈ پر یعنی باندرا کرلا کمپلیکس میں شندے گروپ کا جلسہ تھا، اس جلسے کے دوران ہی لوگ جلسہ چھوڑ کر جانے لگے۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے کی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے۔ شندے جی نے پارٹی کو این سی پی کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ ایک ناتھ شندے نے ایسا بیان دیا اور کہا کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم بالا صاحب کے پیروکار ہیں، یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں۔ اور آر ایس ایس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبے کو انہوں نے مذہب کا خیز یعنی مذاق بتایا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، آج کل موہن جی بھاگوت مسلمانوں سے بڑے پیار کرنے لگے ہیں اور ابھی اس وقت ان کا بیان آیا ہے، ایک بیان ان کا ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اقلیتوں پر یعنی مائنورٹی الپ سنکھیانک پر زیادتی نہ آر ایس ایس کی فطرت ہے نہ ہندوؤں کی۔ تو بھائی یہ جو موب لنچنگ کر رہے ہیں، یہ جو گربا کے پنڈالوں میں مار رہے ہیں، یہ کیا کوئی پاکستان کے آتنکوادی ہے؟ کہاں کے آتنکوادی ہے یہ جو لنچنگ ہو رہی ہے روزانہ، یہ آتنکوادی کون ہے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے خلاف تلواریں اور ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آتنکوادی کون ہیں؟ یہ ہندو نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو لوگ ایسا موہن بھاگوت سے اب زبردست انداز میں سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں، کیونکہ گودی میڈیا تو نہیں دکھائے گا۔ خیر، بھاگوت جی کو مسلمانوں کی فکر ستانے لگی ہے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں جاگنے لگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر واقعتاً ان کے دل میں سچی محبت آ گئی تو ملک میں امن آ جائے گا، لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں، اور ملک کا وکاس ہوگا، ملک سے دنگے فساد خود بخود ختم ہو جائے گے، خدا کرے کہ ان کی یہ محبت سچی ہو۔ تو خیر، انہوں نے گزشتہ کل دھرم پریورتن اور آبادی کو لے کر بھی بڑی چنتا جتائی، اور آبادی کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ ایک جامع پالیسی مرتب کی جائے اور کسی کو استثناء نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے بگڑے ہوئے توازن کے سنگین نتائج ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہیں، یعنی آبادی پر کنٹرول کے لیے بھی موہن جی بھاگوت بڑے فکر مند ہیں۔ آئیے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے، ہمارے ملک کے پیارے پیارے لاڈلے وزیر داخلہ گرہ منتری امیت شاہ جموں کشمیر گئے، سری نگر گئے، اور وہاں پر جب وہ بھاشن کر رہے تھے بارہمولہ میں، جب وہ ریلی کے دوران خطاب کر رہے تھے تو اس وقت اذان ہونے لگی، تو اذان سنتے ہی وہ بیچ میں انہوں نے اپنے بھاشن کو، اپنے خطاب کو پر روک دیا اور اذان کے بعد دوبارہ بھاشن شروع کیا۔ ظاہر بات ہے لوگ بڑے خوش ہو گئے، اور کچھ لوگ الگ الگ انداز میں کمنٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے تو اچھا لگا، چلو بھائی اب اذان کا احترام ہونے لگا ہے، اللہ کرے کہ اذان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور وہاں پر پھر وہ اپنے خطاب میں، اپنے بھاشن میں برستے ہوئے سیدھا عبداللہ اور مفتی خاندان پر خوب برسے اور کہا کہ عبداللہ اور مفتی خاندان 42,000 موتوں کا ذمہ دار ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیاری مکمل ہوتی جموں کشمیر میں الیکشن ہوں گے، نوجوانوں سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تو اب لوگ کہہ رہے بھیا کون سی تیاری مکمل ہو رہی ہے؟ مشینوں کی تیاری مکمل ہو رہی ہے، یا بوتھوں کو کیسے کیپچر کیا جائے، یا کیسے ووٹوں کو تقسیم کیا جائے، کون سی تیاری مکمل ہو رہی؟ لوگ ایسا امت شاہ جی سے سوشل میڈیا پر سوال بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے آگرہ سے، جہاں محبتوں کا محل تاج محل ہے، وہاں سے خبر آ رہی کہ ایک اسپتال میں آگ لگی جس میں ڈاکٹر، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ اتر پردیش میں آگرہ کے گھنی آبادی والے علاقے میں ایک اسپتال میں بدھ کی صبح آگ لگنے کا بھیانک واقعہ پیش آیا، جس میں اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجن اور ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے اور بیٹی، ایک 14 سالہ ان کی بیٹی اور 14 سالہ بیٹے رشی کی جھلس کر موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والی ڈاکٹر کی بیوی اور دوسرے بیٹے کی حالت ابھی نازک ہے۔ یہ اتر پردیش کے آگرہ میں یہ بھیانک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔
دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ باندرا ورلی سی لنک جو مشہور بریج ہے اور سمندر پر بنایا گیا ہے، وہاں پر گزشتہ کل بھیانک سڑک حادثہ ہوا جس میں 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 8 زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعظم مودی جی نے اس پر شردھانجلی پیش کی، اظہار تعزیت کیا اور سی لنک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. باندرا ورلی سی لنک پر حادثے کی ہولناک تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پولیس پنچنامہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. جی ہاں، اس حادثے میں ایک تیز رفتار کار نے 3 کاروں اور ایک ایمبولنس کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں 5 افراد کی موت ہوئی ہے اور 8 لوگ زخمی ہوئے. بدھ کی صبح گزشتہ کل تقریباً 3 بجے پیش آنے والا یہ خوفناک حادثہ سی ٹی وی کیمروں نے ریکارڈ کر لیا ہے. ناظرین آئیے ایسے ہی ممبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ملک کے مالدار شخص مکیش امبانی کو خاندان سمیت جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اور اسپتال کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی دے دی گئی ہے. پولیس کی 3 ٹیموں نے انکوائری تفتیش شروع کر دی ہے. انتیلیا اور ریلائنس اسپتال کی سیکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. بدھ کے روز ممبئی کے سر HN ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کو ایک نامعلوم نمبر سے فون کر کے دھمکی آمیز کال کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے. فون کرنے والے نے اسپتال کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیتے ہوئے ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مکیش امبانی، ان کی بیوی انیتا امبانی اور ان کے بچے آکاش امبانی اور اننت امبانی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. آئیے ناظرین، مہاراشٹر سے ایک چونکانے والی خبر پھر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، کورونا سے لوگوں نے راحت کی سانس لیا تھا اور 1 سال سے مست زندگی گزار رہے تھے کہ مہاراشٹر سے پھر ایک عجیب خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں گزشتہ کل کورونا کے 407 نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ 2 مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے. محکمہ صحت کی جانب سے بدھ کو جاری بلیٹن کے مطابق نئے کیسز کے بعد ریاست مہاراشٹر میں کورونا متاثرین کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے. وہیں اس بیماری سے لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 429 مریض صحت یاب ہوئے ہیں لیکن 2 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے. ناظرین، اتر پردیش کے بلند شہر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلند شہر میں ایک مزار کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں گزشتہ رات ایک مزار کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. بلند شہر کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شلوک کمار نے بدھ کو بتایا کہ گزشتہ دیر رات تھانہ سیانہ علاقے کے گرام نیاباس میں کچھ شر پسند عناصر نے ایک مزار کو نقصان پہنچایا تھا. مقامی افراد کو جب اس کی خبر لگی تو انہوں نے خود ہی مزار کو ہوئے نقصان کی فوراً مرمت کر دی. پولیس کو اس واقعے کی اطلاع ملنے پر فوراً معاملہ درج کر کے اس حرکت کو انجام دینے والوں کی تلاش شروع کی گئی. سیانہ پولیس نے اب تک اس معاملے میں 4 مشتبہ ملزمین کو گرفتار کر کے جیل روانہ کر دیا ہے. آئیے اس وقت گزشتہ کل بڑا بیان ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں تیز رفتار ترقی کے لیے پرعزم ہیں. پورے ملک کو ہم بہت تیزی سے آگے پہنچانا چاہتے ہیں. اب وہ کون سی تیزی سے پہنچ رہا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بھکمری میں تیزی بڑھ گئی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مہنگائی تیز ہو گئی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آتم ہتیا لوگ تیزی سے کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، موب لنچنگ تیزی سے بڑھ گئی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مائنورٹیز پر الپ سنکھیک پر حملے تیز ہو گئے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، گربا کے نام پر بھی مسلمانوں کو خوب تیز بڑی تعداد میں مارا گیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمانوں کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں تیزی آ گئی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. خیر، اب کون سی تیز رفتار ترقی مودی جی کے دماغ میں ہے یہ ابھی فی الحال تھوڑی دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آئے گی، لیکن فی الحال ابھی بھکمری، غربت، دنگے فساد میں تیزی آ گئی ہے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. اگلا دن ممبئی کے اندھیری علاقے سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جیسے گزشتہ کل شیوسینا ادھو جی ٹھاکرے نے بازی مار لی بھیڑ جمع کرنے میں، جبکہ شندے گروپ نے 10 کروڑ تو صرف بسوں میں لگایا تھا لوگوں کو لانے کے لیے، کارکرتاؤں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے، لیکن شیوسینا ادھو ٹھاکرے نے بازی مار لی. ایسی ایک بڑی خبر اندھیری سے آ رہی ہے کہ اندھیری میں ایک ودھایک رمیش لٹکے کی ناگہانی موت ہو گئی.
جس کے بعد ضمنی الیکشن کی ضرورت پڑی. ایسے موقع پر اندھیری میں کانگریس نے شیوسینا کو سپورٹ کر دیا, شیوسینا کو سمرتھن دے دیا. گزشتہ کل یہ اعلان مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کیا ہے. اس ضمن میں بات کرتے ہوئے نانا پٹولے نے کہا کہ اسمبلی الیکشن کے بعد مہاراشٹر کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرقہ پرست نفرتی پارٹی بی جے پی کو سطح سے دور رکھنے کے لیے مہاراشٹر وکاس اگاڑی کا قیام عمل میں آیا تھا, اور آج بھی ہم بی جے پی کو مہاراشٹر سے دور رکھنے کے لیے شیوسینا کا سمرتھن کر رہے ہیں. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلس, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.